مالکی تحریر فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے ابو بکر رازی نے حدیث بیان کی، انہوں نے بیان کیا کہ میں اصفہان، ایک جگہ کا نام ہے، اصفہان میں شیخ ابو نعیم کے پاس تھا اور ان سے میں حدیث لکھتا تھا، اور وہاں ایک اور شیخ بھی تھے، ایک اور بزرگ بھی تھے جو ابو بکر بن علی کے نام سے معروف تھے، اور تمام شہر والے انہی سے فتوے لیتے تھے۔ اس علاقے کے اصفہان کے بہت بڑے مفتی، کیا نام تھا؟ ابو بکر بن علی، سارا شہر ان سے مسئلہ پوچھتا تھا۔ بعض شہر والوں نے ان سے حسد کیا، یعنی جو اونچی مقام پہ ہوتا ہے نا تو ان سے جلنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، حسد کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو وہ مفتی صاحب کے کچھ لوگ حسد میں پڑ گئے۔ جب حسد میں پڑے نا تو حسد کرنے والے، جلنے والے، اس وقت کے جو حکمران تھے، خلیفہ تھے، خلیفہ کے پاس مفتی صاحب کی جا کے شکایت کر دیا، جھوٹ کی شکایت کر دیا۔ اب وہ جو سلطان تھا اس نے بھی یہاں وہاں نہ سنی، لوگوں کی بات میں آئے اور مفتی صاحب کو قید کرنے کا حکم دیا۔ وہ قید میں کن کو کرے؟ ابو بکر بن علی کو قید میں ڈلوا دیا، اور جب یہ قید میں ڈلوائے نا تو رمضان کا مہینہ تھا، جب قید میں ڈلائے اس مفتی صاحب کو تو مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا۔ ابو بکر رازی نے بیان کیا کہ پس میں نے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی۔ جن کو قید میں ڈالا گیا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خواب میں آقا کی زیارت ہوئی، اور جبریل علیہ السلام آپ کے دائیں طرف تھے اور نبی کریم کے ہونٹ ہل رہے تھے اور مسلسل آقا تسبیح پڑھ رہے تھے۔ آقا تشریف لائے جبریل کے ساتھ، جبریل کھڑے ہیں اور آقا برابر تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ پس مجھ سے نبی کریم نے فرمایا، اے ابو بکر بن علی، مجھ سے فرمایا ابو بکر بن علی سے کہو کہ وہ دعائے کرب کو پڑھیں۔ کون سی دعا پڑھیں؟ یہ جو میں نے آپ یہ پڑھ کے سنایا، آقا نے فرمایا دعائے کرب کو پڑھیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ آگے حضور نے فرمایا دعائے کرب کو پڑھیں وہ دعا جو صحیح بخاری میں ہے۔ یہ بات بڑی پیاری ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ حضور نے بھی کتاب کا حوالہ دیا، فرمایا دعائے کرب پڑھو۔ اب وہ کہ دعائے کرب ہے کہاں؟ اس وقت سنے، یاد ہوا نہ ہوا، تو حضور نے اشارہ بھی کر دیا کہ صحیح بخاری میں ہے، خواب کے بعد جب بیدار ہو جاؤ گے دعائے کرب بخاری شریف سے لے لینا اور پڑھ لینا۔ مطلب کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کو بھی بخاری کی خبر ہے، بخاری میں کون سی حدیث ہے نبی کریم کو یہ بھی خبر ہے، اور وہ بخاری ہم سب یہاں بیٹھ کے سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور بھی حدیث کی کتابیں، اس بخاری کو جو ایک مقام حاصل ہے نا اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بھی خواب میں آ کر ایک دعا کی تعلیم دے رہے ہیں اور فرما رہے وہ دعا بخاری میں ہے، فرمایا کہ صحیح بخاری میں ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے پریشانی کو دور کر دے، یہ پڑھے اگر اس دعا کو تو اللہ پریشانی کو دور کر دے گا۔ تو وہ کہتے ہیں پس میں صبح کو ان کے پاس آیا اور ان کو اپنی خواب کی خبر دی، انہوں نے وہ دعا کی، وہ دعا انہوں نے پڑھا قید کے دنوں میں، اور چند دنوں کے بعد ہی انہیں قید سے نکال دیا گیا۔ اگر کسی کا کوئی بندہ قید میں ہے، جیل میں ہے، چھوٹنے کا کوئی راستہ نہیں بن رہا ہے تو کسی طرح یہ دعائے کرب ان قیدی کو پہنچا دیا جائے انشاءاللہ۔ اگر ناحق جیل میں ہے نا تو رب کرم فرمائے گا، وہ بندہ جیل سے باہر آئے گا۔ پس اس خواب میں نبی کریم علیہ السلام نے امام بخاری کی اس کتاب کی صحت کی بھی خبر دی ہے اور جبریل کے سامنے دی ہے، اور شیطان اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی صورت میں ہو کر کے آئے، کیونکہ آقا خواب میں آئے تھے تو یہ پکی بات ہے کہ آقا ہی ہیں، اس لیے کہ شیطان ہر کسی کی صورت بن کر کسی کے خواب میں تو آ سکتا ہے لیکن نبی کریم کی شکل اپنا کر کے کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ مطلب بات پکی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بخاری کی بات الحمدللہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس بات سے جو معلوم ہوئی نا، باتیں سنیے، اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنی امت کے مظلوموں کی حالت کی خبر دے رکھا ہے، امت پر جو ظلم ہو رہا ہے نبی کریم کو خبر ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مظلوم کسی مصیبت میں ہو اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کو اس مصیبت کے دور کرنے کا طریقہ بھی بتایا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صحیح بخاری کے بارے میں، صحیح بخاری کی حدیث کے بارے میں بھی خبردار ہیں اور اپنی امت کو ان احادیث کے مطابق عمل کرنے کی ہدایت بھی دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ صحیح بخاری کی بھی عظمت سمجھ میں آئی، اور دعائے کرب جو میں نے پڑھ کے سنایا نا یہ دعا کی اہمیت بھی سمجھ، بہت بڑی دعا نہیں ہے، آپ مجھ سے مل کر حاصل کر کے اس دعا کو لے بھی سکتے ہیں، اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ صرف جیل کا معاملہ ہی نہیں، جیل کے علاوہ بھی کوئی بھی مصیبت ہو، آقا کسی بھی پریشانی میں ہوتے نا تو دعائے کرب کو پڑھتے تھے الحمدللہ۔ اللہ کرم فرمائے، اس دعا کی ہم سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔